السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ میں آپ کا خوش آمدید۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گراؤنڈ پر گزاری۔ کرکٹ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، کرکٹ سے ان کا جنون کی حد تک لگاؤ ہے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے چشتیہ میں کرکٹ کو بہت سرو کیا، اور ان کا ایک دوسرا پہلو سیاست سے ان کے خاندان کا ایک گہرا لگاؤ ہے۔ آج ہم ان سے سیاست پر بھی بات کریں گے، کرکٹ پر بھی بات کریں گے، اور شہر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ میری مراد ہے جناب چودھری افضل صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تھینکس۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کرکٹ سے بات شروع کی جائے۔ جو آپ نے کرکٹ شروع کی اسکول لیول سے، کالج لیول سے، یونیورسٹی لیول سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسکول سے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ، ایک ہوتا ہے محنت۔ تو آپ بائی برتھ کرکٹر تھے کہ آپ نے محنت کی یا اس کو پالش کیا؟ سب سے پہلے تو بیٹا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو کریں۔ دوسرا، آپ کا سوال جو ہے یہ نیچر میں ہوتا ہے، بائی برتھ ہوتا ہے، کچھ جراثیم ہوتے ہیں، لگاؤ ہوتا ہے کس گیم کی طرف جانا۔ تو میرا بچپن سے ہی، کیونکہ ایک شروع میں گھر میں اخبار لگا ہوا تھا، ہمارے نوائے وقت کے ہمشدائی تھے بزرگ ہمارے، وہ چھوٹی عمر میں پڑھتا تھا، اس میں کالم آتے تھے، اس میں سپورٹس پیج آتے تھے، وہ پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کو دیکھ کے کرکٹ کے اس وقت کے ہیرو بہت لاجواب لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ بڑے مشہور لوگ تھے، ان کو دیکھ دیکھ کے کرکٹ کا شوق شروع ہوا۔ اسی طرح ہم نے کرکٹ شروع کی ان کو دیکھ کے۔ آج کل جو انڈور کرکٹ آ گئی اور دوسرے تیسرے کھیل آ گئے، تو اپنے دور کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے اور آج کے دور کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہمارے دور کا اور آج کے دور کا علی بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم اپنے شوق سے کرکٹ کھیلتے تھے، جنون سے کرکٹ کھیلتے تھے۔ آج پہلے تو میں اس پہ ہی تبصرہ کروں گا، ہمارے دور میں اسکول کے اندر سٹاف بہت سپورٹنگ ہوتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحبان جو ہمارے دور میں تھے انتہائی شفیق، لور سپورٹس کے ہوتے تھے۔ آج کے دور میں ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے۔ ہمیں اتنا رسپانس ملتا تھا پہلے، اتنا احترام دیا جاتا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج وہ بات نہیں ہے، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، کچھ تلخ باتیں آج کل کے دور میں ہو جو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ پہلے دور میں یہ تھا، ہمیں اسکول میں اتنا ہمارا ہوتا تھا کہ اسکول میں گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب ہمارے لیے دروازے کھول دیتے تھے، دفتر کھول دیتے تھے، اتنا ہمارا، کیونکہ ہماری اسکول لیول پہ بڑی، میں تو نہیں کہتا لیکن لوگ کہتے خدمات تھی۔ ہم نے ثناء اللہ شاہ نے اکٹھے اسکول کرکٹ سٹارٹ کی، کھیلی۔ اسکول کرکٹ سے پہلے ہی میں نے کلب کرکٹ جوائن کر لی تھی جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ 7ویں کلاس میں نے کلب میں کھیلی، اس لیے ہمارا جو معیار تھا نا اسکول کرکٹ کا، جو بچے ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ جوائن کیا وہ سارے کلب لیول سے آئے ہوئے تھے، چھوٹی عمر میں کلب میں جاتے تھے، شوق تھا۔ وہ ٹیم ہماری اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہم کلب کی ٹیم کو ہراتے تھے، اسکول کی ٹیم کلب کو ہرا دیتی تھی۔ مطلب یہ معیار تھا لیول کا۔ آج کل تو کرکٹ تھوڑی امپروو کر گئی نا، اس کے باوجود آپ کمپیئر کریں تو میں تو سمجھتا ہوں وہ دور بہت شاندار تھا۔ نہ ہمارے پاس کوچ تھے، صرف شوق تھا، اور ہمارے اساتذہ کا ہمارے ساتھ پیار تھا۔ وہ جو چیز تھی وہ آج نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، میرا سوال تھا کہ وہ انڈور کرکٹ، مطلب کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی۔ ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کرکٹ آسٹریلیا نے کیا ہوا تھا کہ شاید یہ ٹیسٹ میچ کو بھی جی ختم کر دیں اور ون ڈے کو بھی 40 اوور یا 25 اوور تک لے آئیں۔ تو مطلب کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی۔ آپ نے تو وہ کرکٹ دیکھی، ٹیسٹ میچ کا ایک وہ ویسٹ انڈیز کا جو دور ہوتا تھا، کرکٹ پہ راج ہوتا تھا، پھر آہستہ میں 2007-8 میں 2003-4 میں آ گئی T20 آ گئی، اور اب وہ ختم ہوتے 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 کرکٹ یہاں تک آ گئی، اب انڈور کرکٹ کھولنے لگ پڑے ہیں۔ تو آپ وہ مطلب کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جو پہلے اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے چلو اس میں پیسہ آ رہا ہے تو لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، پہلے روزگار نے شوق سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے، پہلے ہی بتا پہلے آپ کا شوق تھا۔ جس طرح مسئلہ دیکھیں پاکستان ٹیم کے میں ذکر کروں گا، پاکستان ٹیم کے پہلے کپتان حفیظ کاردار، اس نے ٹیم اپنی جیب سے اکٹھی کی، انگلینڈ جا کے انگلینڈ کو ہرا کے آئے، انڈیا گئے انڈیا کو ہرا کے آئے۔ آج تو
प्रोफेशनल पैसे के बगैर बात ही कोई बंदा नहीं कर रहा। क्लब लेवल पे बच्चे जो हमारे हैं बेटा, वो भी कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा हम क्लब में आए। तो पहले हम जब जाते थे हम ये कहते थे हमसे क्या लेना आप लोगों ने, क्रिकेट की खिदमत के लिए हम बल्ले से पैसा लगा के क्रिकेट खेली। आजकल तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता बस। नहीं, आप अपना बताएं ना, आपने क्लब क्रिकेट जब ज्वाइन की, जो आजकल आप मतलब उनकी कोच कर रहे हैं, उनको आप जो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं चिश्तिया क्लब को जो भी, तो आप मतलब कैसा फील करते हैं अपने दौर और इसको, इसमें क्या फर्क महसूस करते हैं? उसमें बेटा मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ, जब हमने स्कूल लेवल से क्रिकेट शुरू की थी इतना क्रेज था कि शहर के लोग स्कूल की क्रिकेट देखने के लिए इतने शौक से आते थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। स्पोर्टिंग रोल इतना होता था शहरियों का, और हमें बड़ी खुशी होती थी हमारे शहर के लोग बाहर आए बेटा, उसमें शौक डेवलप होता है, लोग स्पॉन्सर करते थे। आप ये टेप क्रिकेट ने आके सारा सिस्टम ही बदल दिया। हार्ड बॉल के लिए हमें बच्चे नहीं मिल रहे, क्योंकि देखे ना, एक 4 ओवर की क्रिकेट रह गई है, एक पूरे दिन की क्रिकेट थी, पहले टेस्ट था, मतलब अब इसको उन्होंने एज ए बिजनेस पूरी दुनिया में ले रहे हैं। मैं इसका जिक्र मैं आपको मिसाल ये दूंगा, जैसे आजकल आईपीएल में देखो करोड़ों रुपए एक प्लेयर ले रहा है, पूरी मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर क्या इंडिया में है, पूरी दुनिया को उसने अपनी झोली में बांध लिया है। आईसीसी बेबस हो गई उनके सामने, मतलब कि ये अब वो क्रिकेट वो नहीं रहेगी जो उस दौर में, अब ये क्रिकेट बिजनेस है। अभी पीएसएल की मिसाल ने वो सियालकोट भी की है 185 करोड़ की, मतलब आप देना 1 अरब 85 करोड़ की है, और हैदराबाद 175 करोड़ की। पहले करोड़ क्या, पहले हमारे प्लेयर को डेली मिलती थी। पिछले चंद साल पीछे चले जाएं, हमारा प्लेयर 2-2.5 लाख रुपए मंथली लेता था। टेस्ट प्लेयर इंडिया का प्लेयर देता था 50 लाख रुपया। देखो जब जिस बच्चे को 50 लाख मिलेगा उसके बैक में सपोर्ट भी मिलनी है, प्रोफेशनलिज्म आ गया है, उसने पूरा जोर ध्यान से खेलना है। हमारे बच्चों को तो अब जाके थोड़ा बहुत रिलीफ मिला जब ये पीएसएल शुरू हुई है हमारे, चलो ये मुकाबले में हम आए हैं, अदरवाइज पिछले दौर का इस दौर का देखें, वक्त के साथ चलना पड़ता है, जिसमें भी कोई शक नहीं है, इसके बगैर ना चले हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अब हर मतलब की बात आके खत्म हो जाती, पैसे पे शुरू होती है और पैसे पे खत्म हो जाती है। इसमें बेशुमार तल्ख बातें हैं। जब 7 क्लास में पढ़ता था तो सैटेलाइट टाउन में बिल्कुल आबादी नहीं होती थी, तो वहां चंद घर थे, तो वो जो प्लाट खड़े होते थे ना, वहां हमारे चंद सीनियर दोस्तों ने, जिसका मैं जिक्र बिल्कुल करूंगा, एहसन खिची, उसके बड़े भाई कामरान सईद, इन्होंने, कुछ मेरे शाहद लड़का होता था लाहौर शिफ्ट हो गए, इन्होंने उधर आके गेम स्टार्ट की, हम उधर से गुजरा करते थे। मेरा एक कजन होता था, उनका क्लास फेलो था, सीनियर था, उन्होंने कहा हम भी खेलें, वो कहा यार आज हम तो 4-5 लड़के हैं, हमने मिलके 8-10 लड़के खड़े हो गए, वहां से क्रिकेट का आगाज क्लब में उधर से किया। तो उस तरह से, क्योंकि वो सारे माशाल्लाह पढ़ने वाले लोग थे, 1 साल खेली क्रिकेट, वो अपने अपने यूनिवर्सिटी में चले गए, कोई मेडिकल कॉलेज में चला गया, पढ़ने वाले लोग थे, खत्म हो गए। उसके बाद हमारा स्कूल लेवल पे शुरू हो गया। स्कूल लेवल में असल में मैं चाह रहा था, मैं हॉकी में दिलचस्पी भी काफी थी। राणा मुर्तजा साहब हमारे हॉकी के बहुत नफीस, इंतहाई मोहब्बत करने वाले टीचर होते थे। मैं उनसे जाके मिला कि मैं हॉकी अलॉट की जाए, उनका बेटा चंद दिन ठहर जाओ, क्लब के लड़के आते हैं तो उनको जब रेस्ट दे देंगे तो स्कूल वाले बच्चे गेम फिर आके ले जाना। इसी दौरान जो आजकल माशाल्लाह बड़े नामूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर वहीद अनवर साहब, ये हमारे स्कूल में क्लब में हमें आपस में खेला करते थे। इन्हें पता चल गया मेरा कि ये तो 8वीं क्लास में अब हो गया, पढ़ता है स्कूल में। हमीद साहब अल्लाह ताला जन्नत दे, बड़े प्यारे टीचर थे हमारे, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो हमारे इंचार्ज भी थे। मैं छुपा हुआ था, चाहता था मैं हॉकी शुरू करूं, वो मेरी क्लास में आ गए। किसी ने बताया कि अफजल हमीद साहब की क्लास में पढ़ रहा है, तो उन्होंने जानते थे क्रिकेट क्लब में खेल रहा है। वो अंदर आए तो मैं पहली रो, मैंने दूसरी रो में बैठा हुआ था, मुझे अभी तक वो वक्त याद है। तो मैं एक लड़के के पीछे छुप गया, मैं पता चल गया ये मुझे निकालने आए हैं। उन्होंने कहा इधर आपकी क्लास में अफजल है, हमारे टीचर तो हमारे जानते थे। हाँ जी, कि ये बैठा है। मैं कहा जी सर। उन्होंने कहा ये तो क्रिकेटर है, बहुत अच्छा, हमारे साथ क्रिकेट खेला। वो हमीद साहब चाह रहे थे, उन्होंने कान से पकड़ा मुझे, 2 लगाई हैं, तो कहा चलो ग्राउंड के अंदर। मैं बड़ा रोका, मैं कहा मैं क्रिकेट नहीं, उन्होंने कहा नहीं।
مطلب کہ دوبارہ اسکول میں لانے والے مجھے ڈاکٹر وحید صاحب اور ڈاکٹر عطا اللہ صاحب دونوں آئے تھے. ابھی تک مجھے ان کی شکلیں یاد ہے, وہ الفاظ یاد ہیں. ادھر سے پھر ہماری ثناء اللہ شاہ صاحب سے, کیونکہ سعد اللہ صاحب سے تو کھیل رہے تھے پہلے ہی, بڑے اچھے تعلق تھے. چھوٹے شاہ صاحب سے ماشاءاللہ پھر اس وقت ہماری 3 سال ہم نے پھر اکٹھی کرکٹ کھیلی اسکول میں, انجوائے کیا بڑا. چشتیاں کلب کی طرف سے, چشتیاں کلب کی طرف سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر نہ کرنا بہت ہی ناانصافی ہوگی, ملک فاروق صاحب مرحوم. ہاں ملک فاروق صاحب, ملک صاحب نے چشتیاں کلب کی جو بنیادیں انہوں نے رکھی تھی. ہم جس مرضی کلب سے کھیلتے تھے, لیکن جب ہم باہر کی ٹیموں سے میچ ہوتا تھا بیٹا, وہ ہمیں ٹیم بنا کے چشتیاں کی, جس میں میں شامل, انہوں نے ہمیں کھلایا. بہت اچھے میچز کھلائے, فرسٹ کلاس پلیئر اس دور میں آئے. 70 سے 80 کی دہائی, پھر 80 سے 90 کی دہائی میں ملک فاروق صاحب نے سب سے پہلے بہت اعلیٰ ٹورنامنٹ کروائے ہیں. مطلب کہ میں بتا نہیں سکتا ان کی خدمات کے بارے میں. وہ جو ہے نا صحیح کریز کرکٹ کا چشتیاں کے اندر انہوں نے ڈیولپ کیا. بہت اعلیٰ ٹورنامنٹ, آرگنائزر بہترین, شخصیت بہترین. ہمیں جو روشناس انہوں نے کرایا کلب لیول کے, ان میں ملک فاروق صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ملک فاروق صاحب کا آپ نے ذکر کیا, مجھے وہ زاہد حیات گن صاحب یاد آئے. ان کا نام ذکر کرنا تو یہ تو ناانصافی ہے نا. اس کے بعد مطلب کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگائی ہے. رانا زاہد حیات صاحب نے مطلب کہ ان کی اپنی نرالی شخصیت کے بندے تھے جی. ان کے بڑے بڑے مشہور قصے ہیں, کوئی آپ ان کے 1-2 قصے شیئر کریں نا. قصے کوئی آپ کوئی ان سے یادیں ہوں. یادیں ان کی نہیں, جو ان کے فی البدیہہ وہ بات کرتے تھے نا, یہ بڑی لاجواب تھی. ایک بار ہمارا ان کے ساتھ میچ تھا, تو ہمارے ایک پلیئر ہوتے تھے عاصم چشتی صاحب, جو بلدیہ میں رہے ہیں آفیسر, تو میری طرف سے کھیلتے تھے, بالنگ کرتے تھے. ان کا ایکشن ایسا تھا کہ دونوں بازو اکٹھے گھما کے پھینکتے تھے. وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, تو 2 بالیں پھینکی کو رانا صاحب کو سمجھ نہیں لگی, اچھی گیند اس وقت کرتے, سیمنٹ وکٹ کا ہمارا میچ تھا, تو وہ بال کرنے آ رہے تو انہوں نے کہا چشتی صاحب رک جائیں. وہ کھڑے ہو گئے, میں بھی پریشان ہو گیا, میں کہا پتہ نہیں کیا ہوگا, سائیڈ سکرین تو لگی نہیں ہے, کوئی بندہ آگے نہیں ہے. کہتے وہ تھوڑا سا ان کا جو انداز تھا بولنے کا, رک کے بولتے, اڑ کے بولتے تھے, وہ بڑا مزیدار تھا دلہ ان کا. انہوں نے کہا چشتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بال کے ساتھ سے پھینکتے ہیں. تو وہاں بڑا شکر لگا. اس طرح کے ان کے قصے اتنے ہیں کہ بس کیا بتائیں آپ کو. بڑے جولی انسان تھے وہ, کمال کی شخصیت تھے وہ, ہر فیلڈ میں ہر فن بھولا انسان تھے. انہوں نے اپنی پوری لائف گزاری ہے. ڈسٹرکٹ کے ہمارے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کے کرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. انہوں کے جوڑ توڑ کے بھی ماشاءاللہ ماہر تھے. وہ بہت اعلیٰ شخصیت ہے. ان کا ساتھ شاہد گل صاحب, ایاز چشتی صاحب کا ذکر نہ کرنا, بڑے میرے تو یہ سینئر پلیئر ہیں. شاہد گل کے صاحب میں نے کلب کی طرف سے اٹیک بالنگ کی ہے, مجھے اعزاز حاصل ہے, وہ میرے سینئر ہوتے تھے. تو ان سے سیکھا, بہت کچھ سیکھا جی. میں پہلے جاتا ہوں کرکٹ میں سیاست کی بات کر لی جائے. جو کلب لیول ہے, مطلب کیا مشکلات ہوتی ہیں آپ کو جب آپ کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی کلب کو چلا رہے ہوتے ہیں, یا کسی کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیول پہ آپ کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو ہوتا ہے رویہ بچوں کا. جو پازیٹیو ذہن رکھتے ہیں وہ تو جلدی سیکھ جاتے ہیں. جن کا کام ہوتا ہے نیگیٹیوٹی پہ نظر رکھنا, وہی سوچ, نیگیٹو سوچ رکھنا, ان پہ مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ہمیں الحمدللہ, بس میں اپنے خوش قسمت سمجھتا ہوں, پورے ڈسٹرکٹ میں جہاں بھی گیا لوگوں نے بڑا احترام دیا. کرکٹ کی وجہ سے مجھے بہت عزت و احترام ملا ہے. میں اگر ڈائریکٹلی بھی نہیں جانتا تھا, جہاں بھی گئے ہم, تو جب ہمارا نام سنا انہوں نے بہت احترام دیا ہے. کیونکہ چشتیاں کرکٹ کلب اور نور کرکٹ کلب دونوں نے ماشاءاللہ چشتیاں میں بہت اچھا سرو کیا ہے. اگر ہم فائنل نہیں کھیل رہے کہیں نہ کہیں, تو چشتیاں کلب ضرور کھیل رہا ہے. ہمارے لڑکے ڈسٹرکٹ میں بہترین لڑکے شمار کیے جاتے تھے. انڈر 19 کا دور شروع ہوا جب سے, تو ہمارے 8 اور 9 لڑکے پلینگ سائیڈ میں ہوتے تھے ڈسٹرکٹ باونر کی ٹیم میں. جب آپ کچھ ڈلیور کر رہے ہیں تو لوگ آپ کی عزت خود کریں گے, جب آپ ڈلیور نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے. ہم نے محنت کی ہے, اخلاص سے کی ہے,
اور اس کا صلاح میں یہ ملا ہے ہمیں پورے ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ رانا صاحب کو دیکھو، ہم 2 کلب 2 ووٹ تھے، ٹوٹل 25 ووٹ تھے، آج 30-31 ہم پریزیڈنٹ بنے ہیں چشتیاں سے، چشتیاں سے پریزیڈنٹ رانا زاہد حسن صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی احترام عزت تھی تو بنے ہیں۔ اس دور میں اساتذہ کا کوچز کا بڑا ایک احترام کا رشتہ تھا جو میرا خیال اب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے تقریباً 8-7 سال مجھے کوچنگ کا تجربہ رہا ہے اسکول لیول کا۔ وہ ہمارے ٹیچر ہوتے تھے جمیل صاحب، پہلے طاہر صاحب تھے، انہوں نے مجھے، حمید صاحب جو ہمارے اسکول ہمارے بھی وہ گراؤنڈ رہے نے اسکول کے انچارج، پھر آئندہ بھی ساری عمر وہ جب تک رہے اللہ تعالیٰ ان کی آتی، انہوں نے مجھے کال کیا بھئی آپ مجھے ہمیں ٹائم دیں۔ اس میں سیاست یہ نا، کرکٹ کے اندر بھی سیاست، بچوں تک سیاست تھی۔ 2 گروپ بنے ہوئے تھے، نام نے نہیں لوں گا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ٹائم دیں، آپ کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں ادھر گیا، میں کیا بات چیت کی، میں نے کہا میرے کلب کے بچے تو ہیں 2-3 اس میں، تو باقی دوسرے کلب کے بچے ہوں سارے اکٹھے، کہتا وہ آپس میں تھوڑے بٹے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ تو میں بڑی مشکل سے، انہوں نے کہا، میں کہا میں تو بیزی ہوں آج کل، تھوڑا سا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے، کہتے جو بھی مرضی 1 گھنٹہ مجھے دے دیا کریں۔ وہ وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا، الحمدللہ ڈسٹرکٹ میں جب ہماری انڈر 19 ہوتی تھی یا جو بھی ہوتی، جو میرے شاگردوں سے نکلے ہوئے تھے نا، وہ لوگ بچوں کو بتاتے تھے کہ ہمیں آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، مثلاً آج تک جو میرے شاگرد رہے ہیں نا ڈسٹرکٹ انڈر 19 سینئر ٹیم میں گئے ہیں، تو انہوں نے یہی کیا ہے کپتان جی جو آپ نے ہمیں بتایا وہ کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ اس کی مثال میں پچھلے دنوں ایک دے رہا ہوں، میں چھوڑ چکا تھا کرکٹ، اب صرف انوالومنٹ اتنی ہے کہ کوچنگ بھی، اور بچے فرسٹ کلاس میرے کرکٹ سے کھیلے ہیں، چشتیاں کلاس سے بچے فرسٹ کلاس کھیلے ہیں۔ تو پچھلے دنوں مسئلہ بنا تھوڑا سا دانش اسکول میں، دانش اسکول بھی آپ نے کوچنگ کی غالباً؟ مجھے مجبور کیا گیا، میں جا نہیں سکا، لیکن بچیوں کی جانب تھوڑا سا مجھے جانا پڑا۔ وہ بھی مجھے ڈسٹرکٹ سپورٹس افسر متین شاہ صاحب، وہ بڑی محبت کرتے تھے ہمیشہ سے ہی، تحصیل میں رہے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ سپورٹس افسر رہے ہیں، ان کا مجھے بہاولپور سے کال آئی کہ آپ نے دانش اسکول جانا۔ میں کہا سر میں بچیوں کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچی ہیں، تو بچیوں کو کوچنگ آپ بھاول نگر والوں کو کہیں۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں کوئی لفظ نہیں سننا چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں ڈسٹرکٹ والوں سے بات کی، وہاں ہمارا ڈسٹرکٹ کا جو تھا نا کو سینئر لڑکا جو ڈسٹرکٹ کی سینئر ٹیم کا کپتان تھا، وہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، میں نے اس سے بات کی، میں کہا یار اس طرح میں تو اب چھوڑ چکا ہوں، زیادہ نالج نہیں ہے میرے پاس، آپ کے تھوڑی سی کوچنگ کر دیا کرو۔ وہ پھر صبح کے ٹائم شام کو آتا تھا 3 بجے، 2-3 گھنٹے بچے ہوں، وہ 10 دن لگایا، لیکن دوبارہ پھر مجھے شاہ جی کا فون آیا یار آپ گئے نہیں، میں کہا ادھر آ رہا ہوں، نے کہا نہیں آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ جائیں۔ خیر میں پہلے دن ہی گیا ہوں، 2 دن جا کے چیک کرتا رہا ہوں، تیسرے دن میں نے جا کے بچیوں کو 1 گھنٹہ لیکچر دیا ہے۔ وہ بچی ساری اکٹھی ہو گئی، اپنی ٹیچر کے پاس چلے گی، جو بھاول نگر سے کوچ آئے ان کو دوبارہ نہ آئے، ہم نے اس سر سے ہی سیکھنا ہے۔ ان کا ہم نے 3 سال ہو گیا کرکٹ سٹارٹ کی ہوئی، تو ہمیں آج تک جو چیزیں بنیادی انہوں نے بتا دی ہیں نا، ہمیں آج تک کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ وہ ٹیچر میرے پاس آئے کہ سر آپ ہمارے ساتھ مستقلی معاہدہ کر لیں، کوئی کوچنگ کریں۔ میں کہا نہیں بیٹا، میں بہت مشکل ہے، میں آپ کو یہ 1 گھنٹہ صبح کی طرح دے سکتا ہوں۔ وہ میں نے دے دیے، باقی وہ بہتر لڑکے ہیں جو آج کل انوالو ہیں، کھیل رہے ہیں۔ میں گراؤنڈ کی بات کروں گا، اسٹیڈیم کے حوالے سے آپ سے اکثر گفتگو رہتی ہے، چشتیاں کا میونسپل کمیٹی کا جو اسٹیڈیم ہے، اس پہ آپ کے کافی تحفظات تھے۔ میں وہ باقی آپ کی بات بیٹا صحیح ہے، شروع کے دور میں جب حمید صدیقی صاحب سے یہ ان کے دور میں سارا کچھ ہوا ہے، جو اس کی منظوری ہوئی ہے میاں عبدالستار علیہ مرحوم صاحب کے دور میں ہوئی ہے، انہوں نے سارا کیا، سارا اس کا معاملات حل کیے۔ جب اس کو بنانے کا ٹائم آیا تو ہمیں بلایا گیا، میں محمد عمران جو کہ ہینڈ بال پاکستان کو وہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے کوچ ہیں ہینڈ بال پاکستان لیول کے، بلکہ انہوں نے یہ ہمارا جو ہے ساؤتھ ایشین میں جا کے سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں ہینڈ بال کے میچز ہوتے ہیں ان کو سپروائز کرتے ہیں۔ تو ان کا میرے ساتھ
کوچنگ کے معاملے میں بے شک ہینڈ بال ہے، لیکن ہینڈ بال بھی ہم کھیلتے رہے الحمدللہ، انہیں کی وجہ سے تو کافی ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی مجھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو ہوتی ہیں نا چیزیں ڈیولپ کرنے والی چیزیں، ان سے بہت میں نے سیکھی ہیں۔ تو ہمارے یہ لڑکے جو ہیں، یہ انڈر 16 کی بات کی میں نے، عابد جو پاکستان انڈر 16 کے کیمپ میں گیا ہے، وہاں عاقب جاوید صاحب سے انہوں نے کوچنگ لی ہے، لیکن یہ علیحدہ ایشو ہے کہ میں تھوڑا سا احتیاط ہی برتوں گا۔ وہ بچوں کو وہاں ادھر سے وہ جو لیول اپ ہونا چاہیے تھا وہ ڈاؤن ہوا ہے، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ سب کی کوچنگ سے میں بس بات میں اسی لیے نا کہ ہم تھوڑے سے انوالو ہیں ایسوسیشن میں سے بات کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے گا۔ یہ بس چھوڑے ان باتوں کو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں۔ اچھا، بس اسٹیڈیم کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں۔ اسٹیڈیم کے حوالے سے یہ تھا، حمید صدیقی صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، جو کہا سچ کہا، وہ انہوں نے پورا کیا۔ جب یہ اسٹیڈیم بننے لگا تو انہوں نے ہمیں کال کی، آپ کو عمران بھائی؟ ہاں جی، میں نے عمران صاحب کو کہا، انہوں نے کہا افضل آ جائیں، یہ ہم نقشہ لے کے آئے ہیں تو چیک کر لیں۔ ہم دیکھا بڑا زبردست نقشہ، میں نے بھی پوری طرح نہیں چیک کیا۔ وہ جس طرح حاصل پور میں جائے نا کبھی آپ اسٹیڈیم بیٹا دیکھنے، تو وہ جاگنگ ٹریک ہے، ایتھلیٹک ٹریک کہہ سکتے ہیں۔ اسٹیڈیم ہاف ہے، پورا اسٹیڈیم نہیں ہے، ایک طرف سے باؤنڈری اس کی پوری ہے، ایک طرف سے آدھی ہے۔ اچھا، سیم وہی نقشہ انہوں نے منظور کر دیا ہے، ہم دیکھ کے خوش ہو کے گھر چلے گئے۔ تو عمران خان بڑا نا بریک بینی سے دیکھتا تھا یہ سب چیزیں، انہوں نے مجھے فون کیا، افضل باؤنڈری کتنی ہوتی ہے کرکٹ کی؟ میں کہ اتنی ہوتی ہے۔ کہتا تم نے خاک دیکھا؟ پھر میں کہ ہوا کیا ہے؟ کہتا یار وہ تو باؤنڈری ہے، ہاف ہے، ایک طرف سے اتنا پیسہ کروڑوں روپے لگا رہی ہے گورنمنٹ، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں کہ فوراً بلدیہ پہنچو۔ میں بھی گھر سے نکل پڑا، وہ بھی ادھر آ گیا۔ جب بلدیہ میں آ کے میں کہ صدیق صاحب نقشہ کہاں سے لیا؟ ہم نے لاہور سے لیا، اتنے پیسے دیے ہیں اس کے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہتا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہ بلاؤ انجینئر کو، بلاؤ ایس ڈی او صاحب جو ہیں، سارے عملہ سارا پہلے بلاؤ جنہوں نے یہ پاس کروایا ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ہنگامی میٹنگ جیسی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو سارا ہی سارا برباد ہو رہا پیسہ۔ انہیں ہمیں سمجھایا، باؤنڈری پوری نہیں ہے، کرکٹ کی باؤنڈری نہیں ہے۔ ان کا ہوتی کتنی ہے؟ میں کہ جس بندے سے آپ نے نقشہ کرکٹ کے اسٹیڈیم کو بنایا، جس بندے کو یہی نہیں پتا یہ میئرمنٹ کیا ہے، اس نے نقشہ کیسے بنایا، وہ کافی اس میں ہلچل مچی۔ انہوں نے کہا اس طرح کرے، ہم اس کو کینسل کرا۔ اس دور میں لاکھ روپے کے قریب ان کا نقشے کا دیا تھا۔ یہ 88-89 کی بات ہے، آج کا 25-30 لاکھ تو بن گیا۔ ہاں جی، وہ مطلب کہ انہوں نے واقعی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا صدیقی صاحب نے، اور میں کہا آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم بھاونر گئے، شاہ صاحب ادھر وہاں ہوتے تھے، متین شاہ ڈی ایس، میں ان سے بات کی، انہوں نے ہمیں 8 نقشے دیے۔ ان نقشوں میں ایک سلیکٹ کیا گیا، صدیقی صاحب کا دور ختم ہو گیا، آگے نذیر کھچی صاحب کا دور آ گیا۔ جو وہاں پہ نقشے پہ اب اسٹیڈیم بنا ہے، ہمارے جو نقشہ دیے اس سے ہٹ کے بنا دیا انہوں نے، پرانے نقشے پہ بنا دیا۔ پرانے نقشہ نہیں، ایک تیسرا نقشہ لیا، تیسرا نقشہ۔ جب میں نے صدیقی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا بھی اب آپ کے سامنے میں تو وہ نقشہ دیا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا امینڈمنٹ کی ہے۔ مطلب کہنے کا سب سے پہلے اصول یہ ہوتا ہے، جہاں بھی آپ گراؤنڈ بیٹا بنائیں، سب سے پہلے گراؤنڈ ہموار کریں، گراؤنڈ کو رن کریں۔ بلڈنگ بنا دی گئی، بلڈنگ دوبارہ گری، بلڈنگ کے اوپر جتنے کی بنی اتنے پیسے پھر اس کے اوپر لگائے۔ اس گراؤنڈ کو مینٹین کرنے کے لیے بیٹا جو ہم نے جدوجہد کی آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنے چکر لگائے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ذرائع سے، اپنے دوستوں سے مل کے، جو لوگوں کو گھروں میں ڈالتے ہیں نا مٹی وغیرہ، ان سے ملا، انہوں نے میں کہا یا آپ اس سے مٹی اٹھائیں، کچرا اٹھائیں، تو اس کو ہم نے ٹھیک کر خود آپ نے کیا۔ ہم نے آپ بتا رہا ہوں، جب ہم نے شروع کر دے، اسی صاحب کا نمائندہ وہاں پہنچ گیا اس دور میں، یہ 90 کے بعد چشتیاں بھی، آپ نے مٹی کس کی اجازت؟ انہوں نے کہا سپورٹس والے لڑکے ہمیں دے رہے، ہم نے گراؤنڈ کو مٹی اٹھانی، ہموار کر کے پورا دینا ان کو۔ ٹی ایس کلرک تو انہوں نے مجھے فون کر دیا، ان سے میری بات پہلے ہو چکی تھی، انہوں نے کہا یہ صاحب نہیں مان رہے۔ میں کہا دیکھو ہم نے نہ لینا نہ کچھ دینا، یہ گراؤنڈ لیول پہ 10 لاکھ روپے انویسٹمنٹ ہے، اس کے بغیر ہم نے اس کو بغیر پیسوں کے بن رہا۔ یار انہوں نے قصہ مختصر انہیں روک دیا۔
پھر یہ ہوا کہ وہاں ایک دورہ تھا منیر حفیظ کا، مشرف دور آ گیا. مشرف دور کے بعد منیر حفیظ نے ادھر دورہ کیا، وہ سپورٹس لور بندہ تھا، کور کمانڈر بہاولپور تھے. ہم نے ایک دوست اپنے کو حافظ نواز صاحب آپ کے نمائندے ہیں، صحافی ہیں، ہم نے ایک فائل پوری تیار کی، اس کو دی. وہ صحافت کی آڑ میں منیر حفیظ سے ملا، منیر حفیظ کو پوری فائل دے دی. جب فائل دی گئی، اس نے جو حالات دیکھے، ہمیں پوری ڈیٹیل اس میں دی ہوئی تھی، آن دا ریکارڈ جو باتیں تھی. انہوں نے پھر ڈی سی کو آن بورڈ لیا، ادھر ہی سب کو لیا. اس کا رزلٹ لینے اگلے دن 8 بجے ڈی سی اے سی پورا عملہ اسٹیڈیم میں تھا، ہمیں فون کر کے بلایا گیا. اچھا بھئی یہ بیٹا آپ لوگوں نے اوپر کیا تو ہمیں ملے کیوں نہیں؟ ہم نے پھر بتایا ہمیں اتنا کہ ملے ہیں کہ ہمیں کہنے لگے بھی تمہارا کوئی لالچ ہے اس میں، ہمیں یہ تانے دیے آپ کا کوئی لالچ ہے. ہم نے کہا ہمارا لالچ تو ہے نہیں، یہ تو شہر کی ہے، لڑکوں کے لیے آنے والی یہ تو آنے والی نسلوں کے لیے ہے جو محنت کر رہے ہیں. یہ تو مطلب کہ ہمارا ذاتی تو اس میں مفاد ہی نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں پورے بلدیہ کے ٹریکٹر دے دیے. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کی نگرانی ہوگی، جو چاہیے ہم سے ٹریکٹر لیں. 1 ماہ کام ہوا ہے، منیر حفیظ کور کمانڈر بدل گئے، کام وہیں ٹھپ ہو گیا. یہ بڑی قسطوں کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد یہ بنا ہے. اس کی جو دوسری بلڈنگ بیٹا بنی ہوئی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. بلڈنگ تو ابھی بنی ہے میرا خیال چند یہ تیسری ہے. یہ تیسری ہے. سمجھو میں ایک بلڈنگ بنی، اس کو ریپیئر کیا گیا، وہ پھر ختم ہو چکی، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے. جس کے اوپر دیکھ کے ہمیں تو رونا آتا، ہم تو جانا ہی چھوڑ گیا. اب یہ بلڈنگ بنی، یہ ایک سائڈ پہ بنا دی، پھر گراؤنڈ کے اندر بنا دی. یہ گراؤنڈ کے اندر ہے جو ڈریسنگ، یہ جو ایک طرف سائڈ سے جا کے دوسری طرف سے بنا دی انہوں نے. میں جا کے ادھر بھی لڑائی کی. باؤنڈری چھوٹی ہوگی بھی، باؤنڈری تو فی الحال پوری ہے، لیکن آئندہ 50 سال کے بعد کیا ہونا اس کو مد نظر رکھ کے بلڈنگ بنانی چاہیے نا بیٹا. ہمارے ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، آج ہم یہ کر لیں بعد میں دیکھا جائے گا. میں اس پہ بھی جا کے لڑا ہوں. میں تھوڑے بچوں کے سلسلے میں کراچی شفٹ ہو گیا تھا، بچے پڑھتے تھے گھر کے آنا جانا، میں ادھر پھر پہنچ گیا. ان کو کہا یہ بلڈنگ کا ٹھیکیدار کون ہے؟ ٹھیکیدار ملتان کا تھا، ڈی سی کے انڈر کام، اور میں نے وہ کام میرے کو آ دیا. پھر مجھے اپروچ کیا گیا، یار جو کام ہو رہا ہے یہ ہونا ہی ہونا، پلیز اس کو ہونے دو. میں کہا چلو یار اس کا تو آبا ہی بگڑا. میں ادھر بڑے بندوں سے ملا آگے، میں کہا یار تم سپورٹس لور ہو، کیوں نہیں اسٹیڈیم کو دیکھتے، کیوں نہیں جاتے؟ یہ برباد کرنے پیسہ، وہ پیسہ وہاں برباد بڑا ہوا ہے. گراؤنڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ اب بہتر ہے، گراؤنڈ مٹی وغیرہ ڈال کے انہوں نے نندی پور سے لائی ہے، وکٹیں 2 بنائی ہیں، لیکن اس کا مینٹیننس کا معاملہ ہے بہت زیادہ. گراؤنڈ میونسپل کمیٹی کے انڈر آتا ہے، میونسپل کمیٹی کے اندر ہے. ہم نے اس کے لیے بھی بیٹا یہ جدوجہد کی تھی. ہم نے پنجاب سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر سے لیٹر نکلوایا تھا، بلدیہ کے کہنے پر بھی ہم سے آپ سپورٹس بورڈ کے انڈر کروا دیں. ہم نے کمیٹی بنا دی جائے، کمیٹی بنا، وہ علیحدہ ہوتی کمیٹی ہوتی ہے، تحصیل سپورٹس کمیٹی، اس کے اندر ایک ہوتا ہے سپورٹس بورڈ کے اندر انڈر ہو جاتے ہیں گراؤنڈ. وہ پھر سپورٹس بورڈ اپنے فنڈ سے ان کو ڈیولپ کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. یہ ٹی ایس او ڈی ایس او ان کے انڈر آ جاتے ہیں سارے. پھر گراؤنڈ کا لیول بہتر ہو جاتا ہے، معیار بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ بلدیہ والے تو اس لیول پہ نہیں کرتے. ہم نے لیٹر نکلوایا، اس لیٹر پہ اوپر ہمیں یہ جواب بعد میں دے دیا کہ بلدیہ کی جگہ ہم کیوں دیں، حالانکہ بلدیہ بھی گورنمنٹ کی، سپورٹس بورڈ بھی گورنمنٹ کا. ہمیں پھر وہاں سے جواب مل گیا. جدوجہد کے بعد مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گئے. اب دیکھیں 35 سال ہو گئے اس پہ اوپر کام کرتے ہوئے، اس معیار کا گراؤنڈ نہیں ابھی تک بن سکا کہ ہم فرسٹ کلاس میچ. کروڑوں روپے لگ گئے اس پہ. مجھے یہ آفر ہوئی تھی ہم انڈر 19 فرسٹ کلاس میچ جیتتے ہیں، آپ گراؤنڈ اوار کریں. اس کے آگے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انڈر 19 کا چشتیاں کو میچ مل جائے، اس سے اچھا کیا؟ میں نا یہ 10 سال پہلے سے میرے پاس آفر ہے، رانا صاحب کے آفر، لیکن اس کا معیار کیا؟ پہ گراؤنڈ وکٹ چاہیے. وہاں پہ دیکھو فرسٹ کلاس امپائر آنے ہیں، ٹھہرنے ہیں، ٹیمیں آنی ہیں، ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہے. یہاں تو مجھے یاد پڑتا ہے یہاں تک پانی تک کا انتظام نہیں ہے اسٹیڈیم. پانی کا اس کا دیکھیں، اس کے اندر سے انہوں نے جو سڑک بنائی جو پرانی چشتیاں سے، بیٹا یہ ساری گراؤنڈ اس نے اٹھا، مٹی اس کے اندر سے اٹھا لی ہے. وہاں جا کے میں پھر جا کے جھگڑا کیا، لڑائی کی ہے میں نے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پانی کا لیول بہتر کرنے کے لیے. انہوں نے مل ملا کے عملے سے وہاں سے اٹھا کے 2-2 فٹ مٹی اوپر نکالی ہے. نکال کے بعد میں کہا، میں کہ کل بارش ہو جائے، پانی بجے، اس کا سیوریج کا سسٹم کدھر جانیں گے؟ پہلے تو لیول ایسا تھا آٹومیٹک نکلتا تھا پانی. اب وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے، سارا کچھ بھی ہے، لیکن جب تک عملہ پراپر نہیں ادھر ہوگا، اب پہلے سے بہتر ہے. یہ چیز ہے. لاسٹ ٹائم میرا جانا ہوا تو میں ادھر، ہم فائنل تھا کسی میچ کا، تو وہ انہوں نے انوائٹ کیا تھا، ہم گئے تو انہوں نے
وہ بتا رہے تھے کہ پینے کا پانی باہر سے آتا ہے, کرسیاں تک رینٹ پہ لے کے آتے ہیں بیٹھنے کے نہیں وہ تو سارا ہی دیکھو, ہم تو اس کی اب فیس بھرتے ہیں بچے وہ فیس ٹھیک ہے, وہ ہونی چاہیے 1000-2000 دے, چلو میں ڈیولپمنٹ میں کام ہے, فیس بھر کے ایکچولی ان کو پانی تو دینا چاہیے نا, وہ کچھ بھی نہیں دے رہا ہے, بیٹھنے کے لیے چیئرز تو دینے دے, کوئی 50. اب دفتر کے لیے انہوں نے کرسی رکھی ہوئی ہیں, اچھی بنائی ہیں لیکن تھوڑی ہیں, لیکن بچوں کے لیے جب میچز ہوتے ہیں وہ ہمیں خود ہی ارینج کرنا پڑ رہا ہے لڑکوں کو. اسٹیڈیم بنا کچھ سٹنگ ایریا تو ہونا چاہیے نا. وہ دیکھے نا, جب گراؤنڈ ہی نہیں تھا اس وقت سٹنگ ایریا انہوں نے بنا دیا بلڈنگ کے اوپر بنا ہوا جس کی ضرورت نہیں تھی. اب تو بالکل ختم ہو گیا. نہیں وہ میں نے یہی کہا نا, پہلی بلڈنگ بنائی پھر اس کو ریپیئر کیا گیا, وہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے. جو لیٹسٹ ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے میرا خیال. وہ اب انہوں نے میرے نالج میں یہی آیا تھا کہ اس کا بھی ٹینڈر کریں گے اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے, اس کو پھر پیسے بھریں گے اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے, بلڈنگ کو گرانے کے لیے. اب پھر بنانے پہ پیسے لگے, پھر بنانے میں وہ علیحدہ بنا دیے. بس گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہیں یہ, جو بس میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ کچھ کہہ نہیں سکتا میں. اچھا, آخر میں جو نوجوان بچے ہیں جو مطلب کرکٹ پسند کرتے ہیں, کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, چشتیاں کی طرف سے, چشتیاں کے حوالے سے بات کروں گا, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ ریسپیکٹ کریں سینئر کی, جی, مطلب کہ عزت احترام جو ہے نا, جو آج کل یہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے, اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. ہمارے دور میں جب ہم ہوتے تھے ہم سینئر کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے, 2-2 سال تک ہم بیٹنگ پریکٹس نہیں کرتے تھے جب تک وہ اجازت نہ دیں. آج کل بچے یہ ہے 10 دن آتے ہیں تو اگلے دن تقاضا کرتے ہیں مجھے یہ چیز کیوں نہیں کرائے گی, یہ چیز کیوں نہیں کرائے گی. رسپیکٹ احترام سینئر کا, کوچز کا ختم ہو گیا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. پیغام میرا یہ ہے, اگر جنہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے, مطلب اگر خدمت کرنی ہے کرکٹ کی, تو ڈسپلن کے اندر رہ گئے. ڈسپلن ضروری ہے, ڈسپلن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. ہماری قوم کو ضرورت ہے, ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. سپورٹس میں تو پھر ہے ہی ہے, اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں. اپنا آپ کرکٹ کا کوئی یادگار واقعہ سنا دیں, ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی آپ کی کرکٹ لائف کا کوئی یادگار واقعہ ہو جس کو آپ بھولے نہ ہو ابھی تک. کرکٹ کے واقعات تو بڑے بے شمار ہیں, کوئی ایک ہو جائے ناظرین کے لیے. تو اب یہ یاد ہی کرنا پڑے گا, ہیں اتنے کہ چھوٹے بے شمار واقعات. کوئی ایک دو ہو جائے. تو ایک بار ہم بہاولپور گئے تھے میچ کھیلنے, آل پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا تھا, اس میں پوری ٹیم مطلب چشتیاں کرکٹ نور کلب اکٹھے ہو گئے. دونوں کلب ایک ٹیم, ہاں ایک ٹیم بن کے جب باہر جاتے تھے اکثر پھر ہم جو ایک ٹیم بنا کے چلے جاتے تھے. اس ٹیم میں کون کون تھے؟ اس میں ایاز صاحب چشتی صاحب, شیخ امجد کا ذکر نہ کرنا, اس کا ذکر نہ کرنا بے انصافی ہوگی. بہت اعلیٰ کرکٹر, وہ انٹرنیشنل معیار کا پلیئر تھا ہمارا. بیڈ لک انگلینڈ کہ ادھر بھی جا سکتا تھا, لیکن بیڈ لک یہی میں کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا. بڑا درویش صرف انسان تھا, تو ہم نے بھی اتنا بیک نہیں کر سکے اس کو کہ ہم اس لیول پہ پہنچا سکیں. لیکن وہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ثناء اللہ صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, وہ بڑا درویش سا بندہ تھا. اس دور میں یہ لالچ بھی نہیں ہوتا تھا, سیدھی سی بات ہے, لالچ جنون ہوتا تھا, اپنے طور پہ کرکٹ کھیلنی ہے. اچھا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ہم جو ادھر گئے ہیں, تو پہلی بار ہم جب دیکھنا, میں کہہ رہا ہوں, ہم جب پہلی بار گئے نا کرکٹ کھیلنے, ہم ٹرف پہ کھیلتے تھے, کچی وکٹوں پہ یا سیمنٹ پہ کھیلنا. رات کا ٹائم, ادھر پہنچے, رانا صاحب بھی ساتھ ہیں, ادھر سے ٹرین میں بیٹھے, وہاں پہنچے, آگے گئے ہیں. تو جب وکٹ پہ پہنچے, رات کا ٹائم تھا, لائٹوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وکٹ سیمنٹ ہے یا ٹرف ہے. ہمارا لیول کا معیار اس وقت اتنا شگل لگا وہاں پہ, آج تک زندگی میں نہیں پاؤں. ایک بندہ چیک کر رہا ہے کہ یہ ٹرف وکٹ ہے, ایک بندہ چیک کر رہا ہے سیمنٹ وکٹ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے تھے. قصے تو اتنے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم ماشاءاللہ گئے ہیں. پھر ہم اپنے طور پہ جاتے رہے ہیں گگو منڈی میں. گگو منڈی بہت مشہور ہے, بہت مشہور ہے, جہاں پر بہت پیار کرنے والا ندیم اقبال فرسٹ کلاس پلیئر ہے, ریجن کے کوچ بھی ہیں, ملتان کے جونیئر کے, میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں.
انہوں نے ہمیں بلایا، بڑی عزت احترام دی، وہاں پر ہمیں بڑے بچوں کا اعزاز ہے، شبیر پاکستان ٹیم کے، محمد زاہد، فاسٹ بالر، عرفان، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے مطلب کھیلنے کا اتفاق ہوا ہے۔ صحیح جونیئر مطلب کہ ان کے ساتھ ہم خود کھیلتے رہے ہیں، بڑا مطلب کہ بڑے فرسٹ کلاس لیول کے نیشنل لیول کے پلیئر کے ساتھ ہم ملتے رہے، بڑے بڑے مطلب کہ واقعات رہے، بل اب یادیں بڑی ہیں نا، کمزور ہو گئی ہیں، بے شمار واقعات ہیں، لیکن رانا ذات صاحب کے ساتھ جو واقعات رہے ہیں وہ نہ بھولنے والے ہیں، مطلب بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ فی البدی جملہ کہتے تھے، فی البدی جو جملہ کہتے تھے وہ پوری محفل کو لوٹ لیتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بہت لاجواب شخصیت۔ بہت شکریہ آپ کا۔